الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخذت في الله ما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله ما يؤذى أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھا رے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھا رے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھا رے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھا رے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسارے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسارے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی قابل صدر احترام محترم بزرگوں اور دوستوں آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کا دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں یقیناً پڑھنے لکھنے کا زمانہ ہے یقیناً الانسان مرکب من الخطأ والنسیان کے ماتحت مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے لہذا آپ حضرات سے مؤدبانہ عاجزانہ التماس اور ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات میری غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میری اصلاح فرمائیں تو آئیے سب سے پہلے شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ
سرور کائنات خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بآواز بلند نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی کی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی مقدس ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد اور مشفق و مہربان ہے تو دوسری طرف ظلم و ستم کا سب سے بڑا ستم رسیدہ اور مظلوم و مکروب بھی ہے۔ ہاں میرے محترم دوستو، آپ علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ مصائب و تکالیف سے بھری پڑی ہے۔ قدم قدم پر آپ علیہ السلام کو حالات سے دوچار ہونا پڑا، بلکہ مکہ میں تو آپ علیہ السلام کو ستانے کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، جس میں آپ علیہ السلام کو ستانے کے لیے ذہنی اور جسمانی ایذا رسانی کے لیے ترتیب پر تجاویز پیش کی گئی۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین سے منحرف نہ ہو تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ پھر کیا تھا، آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے، آپ علیہ السلام کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالا جانے لگا۔ حد تو یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر سجدہ ریز ہوتے تو آپ علیہ السلام کی گردن میں رسی ڈال کر آپ کو کھینچا جاتا، تو کبھی آپ علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر اونٹ کی بھاری بھرکم اوجھلی رکھ دی جاتی، جس کی وجہ سے مارے بوجھ سے آپ دب جاتے، مگر لب پر کبھی حرف شکایت نہ آتا۔ گویا کہ آپ علیہ السلام اس شعر کے حقیقی مصداق تھے کہ بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، مصیبت ہو کہ راحت ہو نہیں اچھا گلہ کرنا۔ شہدائے گیان رسالت، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو آپ کو صبر و تحمل کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی، لیکن ایسا صبر جو شکوہ شکایت سے خالی ہو، اس کی نظیر برائے نام تو کہیں آپ کو ملے گی، مگر آپ علیہ السلام کی ذات اقدس میں یہ وصف بدرجہ اتم اور اکمل طریقے پر موجود تھا۔ چنانچہ ابو جہل نے آپ علیہ السلام پر ایک نہیں بلکہ ہزاروں ظلم ڈھائے۔ سراقہ بن جاشم نے 100 اونٹ کے لالچ میں آپ علیہ السلام کا قاتل بن کر آپ کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ ابو سفیان جو دشمنان رسول کا سرغنہ تھا، آپ علیہ السلام کو ستانے کے لیے ہزاروں تدبیریں اپنائیں، لیکن آپ علیہ السلام نے ان تمام مظالم پر انتقام لینے کے بجائے صبر و تحمل سے کام لیا۔ میرے دوستو، ایسی بات ہرگز نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام میں بدلہ لینے کی طاقت و قوت نہیں تھی، بلکہ دشمن آپ کے قبضے میں تھا، شمشیر و سنان بھی موجود تھے، ہزاروں اشداء علی الکفار صفت جیارے آپ کے ہمراہ تھے، اور دنیا کا قانون اور دستور بھی یہی تھا کہ دشمن سے بدلہ لے لیا جائے۔ مگر قربان جائیے آپ علیہ السلام کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ السلام نے ان کے پچھلے تمام مظالم پر عفو درگزر کا معاملہ فرمایا۔ شہدائے گیان رسالت، فتح مکہ کے منظر سے کون نہ واقف ہوگا کہ اس موقع پر تمام گستاخان رسالت صحن حرم میں موجود تھے، ہر ظالم مظلوم کے دست قدرت میں تھا، ہر قاتل مقتول کے ورثاء کے قبضہ تصرف میں تھا، اور صحابہ کرام جذبہ انتقام میں اليوم یوم الملحمہ، اليوم یوم الملحمہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اور پکار کر کہہ رہے تھے، اے قریش کے جیجالو، اے قریش کے جیجالو، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلوار ہماری گردن تھی، آج ہماری تلوار تمہاری گردن ہوگی۔ مگر قربان جائیے آپ علیہ السلام کی صابر و شاکر ذات پر کہ آپ علیہ السلام نے جب یہ جملہ پیارے صحابہ کے منہ سے سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے پیارے صحابہ، یہ نہ کہو بلکہ یوں کہو، اليوم یوم المرحمہ، اليوم یوم المرحمہ۔
کہ صحابہ یہ نہ کہو کہ آج بدر کا دن ہے، آج تو کفار مکہ ہماری دشمنی دیکھیں گے، بلکہ یوں کہو کہ آج تو عفو درگزر کرنے کا دن ہے، آج تو کفار مکہ ہماری معافی دیکھیں گے۔ اس موقع پر آپ کے جانثاروں نے ان اعدائے اسلام کے حملناک مظالم کو یاد دلایا، کالے کرتوتوں کو یاد دلایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی گستاخوں کی جماعت ہے جس نے آپ علیہ السلام کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا تھا، اور شہید کر کے ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا اور گردہ اور کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ وہی گستاخوں کی جماعت ہے جس نے آپ علیہ السلام پر ایک نہیں بلکہ ہزار مظالم ڈھائے تھے۔ یا رسول اللہ، یہ وہی گستاخوں کی جماعت ہے جس نے آپ علیہ السلام پر ظلم ڈھانے کے لیے ہزاروں تدبیریں اپنائی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے جان کے دل پہ ہو گئے تھے۔ محترم دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ ان باتوں کو سن کر تو آپ علیہ السلام کو اور زیادہ بھڑک جانا چاہیے تھا، اور آتش فشاں بن کر خرمن عادہ کو زیر و زبر کر دینا چاہیے تھا، اور برق عما بن کر وادی دشمن کو تاراج کر دینا چاہیے تھا۔ مگر لاکھوں جانیں قربان ہوں آپ علیہ السلام کی ذات گرامی پر، آپ علیہ السلام کی صابر و شاکر ذات پر، کہ آپ نے ان کے پچھلے تمام مظالم پر عفو درگزر کا معاملہ کیا اور معافی کا پروانہ سنا دیا۔ محترم دوستو، جب آپ تاریخ کو اور آپ کو کھنگال کر دیکھیں گے تو آپ کو دنیا کے بادشاہوں کا یہ دستور ملے گا جسے قرآن نے یوں بیان کیا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم قریش، گھبراؤ نہیں، آج تمہاری ماں کو بے عزت نہیں کیا جائے گا، آج تمہارے بچوں کو یتیم نہیں بنایا جائے گا، تمہاری ماؤں کی گود نہیں اچاڑی جائے گی، آج تمہاری ماؤں اور بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ نہیں کیا جائے گا، بلکہ آج تو تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ زمان رسالت سے صبر و تحمل کی بوندیں جھڑنے لگی اور اعلان ہو گیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ۔ اسی لیے تو ہم فخر سے کہتے ہیں، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ ہاں، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ ایک مرتبہ محبوب خدا رسیدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جنگ احد جیسی بھی تکلیف کبھی آپ کو پہنچی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، طائف میں میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کی تکلیف آج بھی مجھے محسوس ہوتی ہے۔ وہ طائف کی وادی، وہ طائف کا منظر، وہ طائف کی وادی وہ طائف کی وادی، وہ طائف کا منظر، لہو سے ہوا تر بتر جسم اطہر، وہ طائف کی وادی، وہ طائف کی وادی، وہ طائف کا منظر، لہو سے ہوا تر بتر جسم اطہر، لہو سے ہوا تر بتر جسم اطہر، مگر ان کے حق میں، مگر ان کے حق میں نبی نے دعا دی، جو ہنستے تھے پاتھر چلاتے چلاتے، مگر ان کے حق
رسالت جب آپ علیہ السلام سرزمین مکہ سے مایوس ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے زید بن حارث کی معیت میں طائف کا رخ کیا اور وہاں کے 3 مشہور سرداروں کو دین کی دعوت دی۔ جب آپ علیہ السلام ان کے پاس دین کی دعوت لے کر گئے تو ان میں سے ایک ظالم بولا، تجھ جیسوں کو اللہ یوں اگر بے باک کرتا ہے، تجھ جیسوں کو اللہ یوں اگر بے باک کرتا ہے، تو گویا پردے کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے، تو گویا پردے کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ وہ ظالم کہنے لگا کہ اللہ نے کعبے کی بے عزتی کرنے کے لیے تجھ ہی کو نبی بنایا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس شخص کی خسیس پن کو دیکھا اور وہاں سے مایوس ہو کے دوسرے کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر کہا ایک دوسرے نے واہ وہ ہے خدا کوئی، کہا ایک دوسرے نے واہ وہ ہے خدا کوئی، پیمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی، پیمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی۔ وہ ظالم کہنے لگا کہ خدا کو نعوذ باللہ تجھ بھکاری کے سوا کوئی اور نہ ملا جسے رسول بنا کر دنیا میں مبعوث فرما دیتا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کی کمینگی کو دیکھا اور مایوس ہو کر تیسرے کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر کہا ایک تیسرے نے ظرافت کی ادائے طنز سے ایک تیسرا بولا، ظرافت کی ادائے طنز سے ایک تیسرا بولا، نہایت باک پن سے سانپ نے اپنا دہن کھولا، اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، تو ہے تم سے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی بھاری، اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، پھر بات ہی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے۔ میرے محترم دوستو، وہ ظالم کہنے لگا کہ اگر تو سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا بے ادبی ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ سے الجھنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کے بعد صرف 3 ظالم ہی نہیں بلکہ پورا شہر آپ علیہ السلام کے خون کا پیاسا ہو گیا، اور کچھ اوباش گندوں کو آپ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا جو چیل اور کوے کی طرح آپ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے آپ کو جی بھر کر گالیاں سنائی اور اتنے پتھر مارے کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حفیظ جالندری صاحب نے کیا ہی عجیب نقشہ کھینچا ہے، بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے باران سنگ اس رحمت عالم پہ برسانے، لگے باران سنگ اس رحمت عالم پہ برسانے۔ رفیق محترم سنو، زید بن حارث پتھروں کی بوچھار اپنے اوپر لیتے رہے، پھر بھی آپ علیہ السلام کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے نانے مبارک خون سے بھر گئے۔ میرے عزیزو، ذرا اندازہ کرو، جگہ دیتے تھے جن کو حاملین عرش پلکوں پر، جگہ دیتے تھے جن کو حاملین عرش پلکوں پر، وہ نالے نے مبارک خاک خون سے بھر گئے یکسر، وہ نالے نے مبارک خاک خون سے بھر گئے یکسر۔ نبی رحمت کے مدواروں، میں آپ کے ظلم و ستم کی داستان کہاں تک بیان کروں؟ جاؤ تاریخ کی نگاہوں، آسمان کے تاروں اور گستاخان رسول اور دشمنان اسلام سے پوچھو، سب کے سب یہی کہیں گے کہ آپ علیہ السلام نے ہر موقع پر اغیار کے مظالم پر صبر کیا ہے۔ میرے محترم دوستو،
تاریخ شاہد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی دشمن اور قاتلانہ حملہ کرنے والوں سے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا۔ اسی لیے تو ہم فخر سے کہتے ہیں آئے دنیا میں بہت بخت مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ ہاں، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ برادران اسلام، خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ مصائب و تکالیف سے بھری پڑی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی رحمت کی وہ حدیث تلاوت کی تھی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کی خاطر جتنا خوف و دہشت میں مجھے مبتلا کیا گیا کسی اور کو نہیں کیا گیا، اور جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ شہدائے رسالت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ، ہر حصہ، ہر لمحہ، ہر لحظہ ہمارے لیے نصیحت اور عبرت سے خالی نہیں ہے، خاص طور سے ان حضرات کے لیے جو تبلیغ اور اشاعت کا کام کرتے ہیں، جو دین کی تبلیغ اور اشاعت کا کام کرتے ہیں۔ ان کے اوپر، ان کے سامنے ایسے حالات آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ ایسے وقت میں نبی رحمت کے حالات کو یاد کر کے ہمت و استقلال سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ دین راہ محبت ہے، اور جو راہ محبت کی ہوا کرتی ہے وہ کانٹوں سے بھری ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں ہمت کو ذرا آواز تو پہلے دے لینا، ہمت کو ذرا آواز تو پہلے دے لینا، یہ راہ محبت ہے، کانٹوں سے بھری ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔